بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزم سخن کی محفلیں ہمارے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا باعث ہوتی ہیں، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے ملاقات ہو جائے، جن سے مل لیا جائے، جن سے گفتگو ہو جائے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ابھی اردو ادب کو جس کا ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں اس کی کون سی منزل پر پہنچیں، کسی منزل کا تعین ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوئی، کوئی سمت یا سمت ہم نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں، ہم کس طرف جانا چاہیے۔ اردو ادب کے جاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ غزل کہنا چاہتے ہوں، نظم کہنا چاہتے ہوں، یا آپ نے کسی بھی صنف میں طبع آزمائی کرنی ہو تو اس کے لیے وزن کے حوالے سے جو ہے وہ کام بہت ضروری ہے۔ ردیف و قافیہ بہر کون سی ہے، آپ کو عروض کے حوالے سے معلومات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سب جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ شاعر بھی اچھے ہو سکتے ہیں، شاعری بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ایک کتاب پڑھی عام عروضی مقالطے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عروض کا جان لینا عروض کی جان لینے سے بہتر ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر خود اتنی اٹریکشن رکھتا تھا کہ جب اس کتاب کو پڑھا گیا تو سمجھ میں آیا کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے اپنے ذہن میں بسائی ہوئی تھیں وہ ایک غلط بنیاد پر عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ ابھی تو ہمیں زبان بولنے، سمجھنے، سیکھنے کے مراحل طے کرنے تھے۔ بقول جان ایلیا کہ بہت سے ایسے لوگ لکھ رہے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم تو شاید ابھی صحیح سے پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے کہ لکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ 2 برس پہلے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب یہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہوئی محفلوں نے بہت کچھ جھنجھوڑا ہمیں اندر سے، ہم سب کو جو یہاں موجود تھے، جو اردو کی بات کرتے تھے، اردو ادب کی بات کرتے تھے، ان کو جھنجھوڑا، ان کو بتایا کہ شاید ہم بہت کچھ غلط کر رہے ہیں، شاید 80% غلط کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر تو شاید 100% غلط کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جس کو اپنے تئیں شعر سمجھ کر شعر کہہ رہے تھے وہ کہیں سے شعر تھا ہی نہیں، وہ ناموضوع شعر تھا۔ کیا ہوتا ہے یہ ناموضوع شعر؟ کیا ہوتی ہے عروضیت؟ کیا جانتے ہیں وزن کے بارے میں؟ بحر کسے کہتے ہیں؟ یہ سب ایک ایسے شخص نے آج ہمیں سکھایا، بتایا، سمجھایا، بلکہ اب بھی ہم سیکھ رہے ہیں ان سے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج یہاں لندن میں موجود ہیں۔ آپ نے علم عروض پر PhD کیا ہے، جو میری معلومات کے مطابق شاید بہت ہی چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ علم عروض پر PhD کیا ہوگا، جو نہ صرف اردو کی ایک ایسی منزل انہوں نے اپنے لیے طے کی، ایک ایسا رخ طے کیا، ایک ایسی طرف نکلے جو بہت بہت پرخار وادی تھی، بہت مشکل وادی تھی۔ اردو میں PhD بے تحاشا ہوتے ہیں، لا تعداد لوگوں نے PhD کی ہوں گے، مختلف شخصیات کے کام کے حوالے سے کی ہوں گے، مختلف چیزوں کے حوالے سے کی ہوں گے، لیکن علم عروض پر PhD کرنا یہ واقعی بہت بڑی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی۔ اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت ان کے جو اشعار، جو غزلیات کے مجموعے ہیں وہ آئے ہیں، نعت کا مجموعہ القاء آ چکا ہے، بہت سی باتیں کرنی۔ ہمارے درمیان خوش نصیبی موجود ہیں جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کافی ہم پریشان ہوئے آپ کو ٹریولنگ میں، ظاہر ہے برطانیہ میں یہ چکر رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں، مسئلے مسائل رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک محفل کریں، نہیں ہو پائی، قسمت کو منظور نہیں تھا، لیکن آپ یہاں اسلام چینل اردو پہ تشریف لائے ہیں تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت باتیں پچھلی دفعہ بھی ہوئیں، اس دفعہ بھی ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مسائل بہت سے ہیں، لوگ باتوں سے باتیں نکالتے ہیں۔ اردو ادب میں عروض کا ایک مقام ہے جو آپ نے بتایا، ہم نے دیکھا، بہت سے لوگ کہے جا رہے ہیں، شعر بھی ہو رہا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے مختصراً کہ عروض کی اصل تعریف ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دیکھیے، یہ تو سوال بہت یقیناً چھوٹا ہے، جواب اتنا طویل ہے کہ ایک عرصے سے میں یہاں آ رہا ہوں جیسا آپ نے فرمایا، اور یہ میرا 4تھا چکر ہے، 4تھا دورہ ہے جس میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ہر دفعہ ہی میں نے عروض پر جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، اس دفعہ تو خاص طور پر آپ لوگوں نے رکھوائی۔
وہاں میں اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ وہاں سب لوگ نہیں تھے اور اس وقت ہم آن لائن ہیں، لائیو ہیں، تو لوگ سن رہے ہیں، تو میں ذرا سا بجائے اس کی کہ اس کی تاریخ پر جاؤں، اس کی تعریف پر آ جاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ تاریخ میں وہاں بیان کر چکا ہوں۔ تعریف معاملہ یہ ہے عروض کا کہ عروض کا جو علم ہے وہ ایک نافع علم ہے، اور شعریات میں یا شاعری کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس علم کا ہم سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو پرکھنے، جانچنے اور جاننے کے لیے، جی، اس کا ایک علم کا ایک یہ حصہ یہ بھی ہے بڑا طویل، ایک جیسے کہ خود اس میں آپ نے دیکھا کہ بحر ہوتی ہیں، بحر خود ایک بحر ذخار ہوتا ہے، سمندر، بحر کے معنی سمندر ہے، ہر بحر اپنے اندر ایک ایسی لہر رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک ایسی موجیں ہیں کہ اس کا تموج یا اس کی ویو لینتھ اگر آپ ناپنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو بڑی گہرائی تک گویا کہ معاملہ ہے۔ جیسا آپ بیان کر چکے ہیں کہ وزن کے معاملے میں جب ہمیں کوئی کھٹکا آ پڑتا ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیئر از سم تھنگ رانگ بیہائنڈ اٹ، تو وہاں سے عروض کا جواز شروع ہوتا ہے۔ بے شک۔ جیسے میں عام طور پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کے اس وقت پیش کرتا ہوں کہ ہم خدا کے وجود پر یا کائنات پر جب غور شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی عقل جو ہے تھک جاتی ہے۔ مثلا نذیر اکبر آبادی نے اپنی ایک ترجیح بند میں کہا تھا کہ پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانہ، کروڑوں پنڈت ہزاروں سیانے، جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں جب آدمی پہنچتا ہے تو دیکھیے خدا کی وجود اور وجود باری اور اس کی جزیات اور اس کے معاملات پر سوچتے سوچتے عقل تھک جاتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے علم کے زور پہ اللہ کو ڈھونڈنے نکلیں تو ہم بھٹک جاتے ہیں۔ یہی کہا ہے نذیر نے، یہ بات اس نے کہی ہے۔ لیکن جب ہم پہلے اللہ پر ایمان لے آئیں تو پھر اللہ خود بخود ظاہر بھی ہو جاتا ہے، بات بھی کر لیتا ہے۔ موسیٰ کلیم بھی ایک انسان ہی تھے، یقیناً گفتگو ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے گفتگو کر لی۔ یہی عروض کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو میں ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جب انسان کی ذہن اور انسان کی عقل تھک جاتی ہے نا، جس مقام پر انسانی ذہن تھکتا ہے وہاں سے اللہ کے وجود کا الف شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب شاعری میں ہم ادھر آ جائیں تو جب انسان کہیں کھٹکتا ہے وہاں تو بھٹکتا ہے، اگر علم وہاں بھٹکتا ہے یہاں کھٹکتا ہے، تو وہاں اگر علم کے زور پر ڈھونڈنے نکلے اللہ کو تو وہاں بھٹک جاتا ہے۔ اور یہاں جب گڑبڑ نظر آئے اس کو کہیں، جس کو عام طور پہ سکتہ کہتے ہیں، تو وہاں وہ کھٹکتا ہے۔ تو جہاں کھٹکتا ہے انسان، تو جہاں پر انسان کا سوچ کا دھارا ادھر جا کے اٹکتا ہے کہ یار اس میں کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، وہاں سے عروض کا عین شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب اس سے بات کیا نکلی؟ یہ عام عروضی مغالطے میں بتا چکا ہوں۔ عام عروضی مغالطے جو کامن مسکنسیپشنس آف دا پروسیڈی تھے، یعنی کہ عروض کے، ان کو میں نے کوئی 12-15 سال سے مضامین لکھ رہا تھا تواتر سے۔ میں کوئی 35-38 سال سے گویا کہ اس فضا میں ہوں، اور کوئی 25-28 سال سے تو مکمل عروض کی فضا میں ہوں۔ عروض کی فضا میں۔ اور میرے استاد حضرت فدا خالدی دہلوی نے جب مجھے اس بارے میں بتانا شروع کیا ہے، انہوں نے محسوس کیا کہ میں اس طرف جا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شوق تھا بچپن سے، یعنی کہ جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھال کر پہلا کوئی شعر کہا ہوگا اس وقت سے یہ عروض کا کچھ معاملہ میرے ساتھ، یہ تو نہیں پتا تھا کہ عروض ہوتا ہے، لیکن اس کی کاؤنٹنگ، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ رئیس امروی جو ہمارے، ان کا قطعہ چھپتا تھا، ہر جنگ میں روزانہ ایک قطعہ آتا ہے، تو مطلب وہ جب بالکل ابتدائی زمانہ تھا ہمارا، تو وہ میرا خیال ہے کوئی 76 کی بات ہوگی، 1976 کی، تو رئیس امروی کے جو قطعات آتے تھے تو ان کے میں کاؤنٹنگ کرتا تھا کہ یار یہ پہلی لائن میں تو 12-15 حروف ہیں، تیسرے میں 15-18 ہو گئے، دوسرے میں، تو میں گڑبڑا جاتا تھا یہ کیا چکر ہے۔ وہاں سے دلچسپی مزید بڑھ گئی، بس اللہ تعالیٰ خود اس طرف لا رہا ہوتا ہے۔ تو وزن کا جب معاملہ آپ کا کھٹک جاتا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شعر جو ہے یا شاعری مقدم ہے، فن یا عروض مؤخر ہے۔ پہلی چیز شاعری ہے، پہلی چیز شاعری، اور اس میں لکھ بھی چکا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ شاعر کے لیے ضروری ہے، شاعری کے لیے جی۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھیے جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو نام رکھا جاتا ہے نا، ہے نا جی،
تو جو مانوی اولاد آپ کی ہے شعر پہلے ہو جاتا ہے، پھر اس کو پرکھا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ علم عروض کا علم جو ہے وہ شاعری کے لیے ضروری نہیں ہے، شاعر کے لیے ضروری ہے۔ یہ بڑا باریک نکتہ ہے، اس پر میں نے گفتگو بھی کی آپ نے بات رکھی تھی، اور اس وقت اس کا محل نہیں ہے، کیونکہ اس پر اگر بات ہوگی تو پھر ساری باتیں رہ جائیں گی اور پھر آپ کہیں گے بات بڑھ جائے گی، یارانے چمن جانے دو۔ اچھا، کیونکہ گفتگو ظاہر ہے ہم بہت سی باتوں پہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ شاعری بھی ہو رہی ہے، شعراء کرام بھی نظر آ رہے ہیں، ہندوستان پاکستان میں تو خیر ہے ہی، برطانیہ میں بھی بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شعر جس کو شاعری کے الف بے بھی نہیں معلوم ہے وہ اس کو اپیل کرتا ہے وہ شعر، اور وہ کہتا ہے اچھا یہ شعر، میں نے کل ایک شعر شانی صاحب کا ایک شعر پڑھا کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے، ابھی بالکل سیدھے سیدھے باندھ دیا لیکن بالکل اٹریکٹ کیا۔ تو کیا یہ اس میں بنیادی طور پہ اگر کوئی باوزن شعر ہے تو ضرور ہے کہ وہ اچھا ہوگا، یا اگر کوئی عروض کی پابندی کے حساب سے شعر ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا، اور اگر بے وزن شعر ہوگا تو وہ اچھا نہیں ہوگا؟ یہ سوال شاید کل بھی ہوئے تھے۔ جی، جو میں نے سارے جوابات دے چکا ہوں، اس قسم کے جو سوالات آئے تھے، لیکن میں نے وہی عرض کی کہ اس وقت کیونکہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہاں چند لوگ تھے اور یہاں تو ان تک یہ بات پہنچ جائے گی آپ کے توسط سے۔ دیکھیے، میں نے عرض کی کہ کوئی اگر عروض کا علم جان لے، ٹھیک ہے، تب بھی شعر نہیں کہہ سکتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، عروض کا علم جان لے تب بھی شعر نہیں کہہ سکتا؟ جب بھی نہیں کہہ سکتا، اور عروض کا علم جانے بغیر بھی شعر کہہ لیتا ہے، واہ، ہے نا جی؟ یہ تو مشاہدہ ہے نا ہمارا جو ابھی آپ فرما رہے تھے۔ تو میں وہیں تو آپ کو توجہ کرا رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی، عروض کا علم جو ہے وہ میں نے کہا کہ اولاد جب آپ کی مانوی اولاد پیدا ہو گئی تو پھر آپ اولاد ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں نا۔ صحیح۔ اب جب آپ نے شاعری کو آپ کہتے ہیں جی میری مانوی اولاد ہے، جب اولاد پیدا ہو گئی یعنی کہ شعر ہو گیا، اب آپ نے اس کو پرکھنا ہے، اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور کہیں آپ کو کھٹکا آ جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کو ذرا سا سمجھوں کہ یہ کہیں کچھ غلطی ہو رہی ہے، تو وہ کون بتائے گا؟ یا تو استاد بتائے گا یا آپ کا علم بتائے گا۔ شعر عموماً 80% جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت بخشی ہے وہ خود بخود آ جاتے ہیں، فطرت لالے کی ہنا بندی خود کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے عروض سیکھیں اور پھر شاعری کریں، نہ عروض سیکھ کے شاعری آتی، میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ جس کے اندر یہ بلٹ ان ہے تو اس کو تو اللہ کی طرف سے گویا کہ جو بھی مدد فراہم ہو رہی ہے، لیکن یہ فن بھی ہے۔ ابھی انور شعور بھائی کو میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں، آپ ہی کی طرح کہیں وہ ان سے بات کی گئی تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی، انور شعور نے، انہوں نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ ایک فن ہے اور فن جو ہے سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں، جو سیکھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں اور جو سیکھے ہوئے نہیں ہیں وہ کہاں ہیں، یہ خود بخود وقت فیصلہ کر دیتا ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، یہی اصل میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ اس خالی تک بندی کا یا قافیہ بندی کا نام یا بہرحال باوزن شعر ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اچھا، ایک بڑا آپ نے اس عروضی مقالطے میں اس بات کی بھی بڑی وضاحت کی، اور آپ کے جو آخری حصے میں جو آپ کا کلام موجود ہے جو ہم سنیں گے بھی آپ سے، اس میں بھی ہم نے دیکھا ایک بڑا تاثر یہ تھا کہ جو عروضی لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے شاعر نہیں ہوتے۔ جی تو آپ کو پڑھ کے تو ہم یہ بالکل تاثر ہم نے ایک طرف کر دیا، لیکن عموماً تاثر تو یہی ہے۔ دیکھیے، وہ ذرا سا میں عرض کرتا ہوں، اس میں ہم اصل میں بہت ہی زیادہ شد و مت کے لوگ ہیں، ہم بالکل یعنی کہ بعد المشرقین کے لوگ ہیں اتفاق سے۔ یعنی کہ حضرت علی نے کسی کے لیے فرمایا تھا، حضرت علی کا قول ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس قدر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو انسانی یا بشری کمزوریاں ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سامنے نہیں لاتے، لیکن جب ہم کسی کی تنقید کرتے ہیں یا تنقیص پہ اترتے ہیں تو پھر اس کی تھوڑی بہت جو بھلائیاں ہیں، اچھائیاں، وہ بھی دریا برد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اصل میں جو شدت پسندانہ رویہ ہے ہر معاملے میں، اس نے شاید اس غلط فہمی کو بہت ہوا دی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کی میری کتاب میں میں نے عام عروضی مغالطے میں اس کا بڑا کافی و شافی جواب دیا ہے۔ اب وہ کیونکہ میں نے کہا کہ یہ اس کے معاملات اتنے ہیں کہ وہ کوئی ڈیبیٹیبل ٹاپکس ہیں، یہ اتنی سی دیر میں حل نہیں ہوں گے۔ تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو شاعری کا جس کا جو مزاج ہے وہ لکھتا ہے، اگر تو کسی کو علم یہ سیکھنا ہے تو وہ اتنا ڈیپ میں نہ جائے کہ وہ یعنی کہ اسی کا ہو جائے۔
اچھا یہ آپ بہت اچھی بات ٹھیک ہے نا کہی آپ نے، یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، بڑا اچھا دیکھیں جملہ نا، آپ نے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر آپ سمندر پہ گئے ہیں، آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ کو شوق تو ضرور ہے کہ یار گئے ہیں تو اب کہاں گئے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، یہ تو نہیں ہونا بھائی، گئے ہیں تو پیر تو بھگو ہی لیں۔ اب کوئی ٹخنے تک بھگو لیتا ہے، کوئی گھٹنوں تک بھگو لیتا ہے، کچھ اور اوپر، کچھ اور اوپر، کچھ ہوتے ہیں جو پیراگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ علم کا، یہ عروض کا جو علم ہے، اس کو اس حد تک تو کم از کم دیکھ لیں کہ آپ اپنی چیز کو درست کر لیں۔ جی پہلی بات، ڈیپ میں نہ جائیں، پہلے دیکھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ اردو میں جو مستعمل اوزان ہیں، اس مستعمل بحریں ہیں 11-12، ان کے کم از کم جو مختلف اوزان ہیں ان سے نکلتے ہوئے ان کو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا، شد بدھ ہو جائے آپ کو۔ جی اب بات یہ ہے کہ کوئی شاعر جو ہے وہ عروض سیکھ کے، تو میں نے کہا کہ شاعری ضروری نہیں کہ عروض سیکھے گا تو شاعری کرے گا۔ اور دیکھیے اس کا دوسرا ایک نیچرلی پروسیس ہے یہ کہ بچہ جو ہے بولنا پہلے سیکھتا ہے، گرامر بعد میں سیکھتا ہے۔ واہ صحیح بات ہے، بالکل نیچرل ہے۔ تو عروض کا بھی بالکل یہ نیچر، اگر کسی میں بلٹ ان ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عروض پڑھ کر وہ کرے، اور اگر کسی میں بلٹ ان نہیں ہے تو عروض پڑھ کر بھی اس کو شعر کہنا نہیں آئے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا اسی ٹاپک کا آخری سوال کر کے پھر ہم دوسری طرف بڑھائیں گے بات کو۔ یہ تاثر ہے، میں نے نہیں پڑھا، مجھے تو اتنا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ بہت سے اساتذہ کرام کے اشعار جو تھے، مطلب جان بھائی کا خط انور مقصود لکھتے ہیں اور وہ اس میں مذاق میں کہتے ہیں کہ میں نے 250 میر کے جو اشعار ہیں ان کی میں وزن کی غلطیاں نکال چکا ہوں۔ اور یہ تو کیا اس زمانے میں عروض اتنا نہیں تھا، یا وہ غلطیاں کرتے تھے تو چھپ جاتی تھیں ان کی، یا آج بھی چھپ جاتی ہیں استادوں کی غلطیاں؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے مقالے میں بھی اس بات کو دعوے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب شعر کہنا شروع کرتا ہے، ہم نے نوجوانی میں شروع کیا، میرا خیال ہے کوئی بہت ہی ابتدائی زمانہ ہوگا، 8ویں 9ویں جماعت میں ہوں گے، میٹرک میں تھے تو ہم تو مشاعرے پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب اس نے شعر کہنا شروع کیا تھا تو اس کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جو پہلے کے اساتذہ ہوتے تھے بھائی، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میر، غالب وغیرہ وغیرہ یہ جتنے ہیں یہ سب عروض جانتے تھے۔ اچھا اب مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دعویٰ تو کر دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو نہیں جانتے ان کی کتاب پڑھ کے چند شعر اچھے نکلتے ہیں، ہے نا جی، اور چند میں کچھ میں غلطیاں بھی نکل آتی ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ایک غلطی مجھے نکال کے دکھا دیں۔ واہ، میر کو، سودا کو، غالب کو، داغ کو، ذوق کو وغیرہ وغیرہ آپ اٹھائیں، متقدمین سے لے کر اور پھر متوسطین اور پھر وہاں سے لے کے متاخرین اور پھر معاصرین تک آ جائیں۔ شاعر جو ہے شعر کہنے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ جس نے کرکٹ کا بلہ پکڑ لیا کرکٹر تو وہ ہو گیا۔ جاوید میاں داد بننے کے لیے جتنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اور بڑے تنخواہوں پر آپ جو ہے نا رکھتے ہیں، مینیجر بھی اور ان کے سکھانے والے بھی، ٹرینر بھی، اور سب کچھ۔ تو جناب یہ ایک فن ہے، جیسے ہمارے بھائی انور شعور نے فرمایا تھا، میں نے کہا کچھ عرصے پہلے، یہ ایک فن ہے، اس کو باقاعدہ جب سیکھا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر پالشنگ ہو جاتی ہے۔ اب لکھنے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے پہلے ہوتی ہے ڈرافٹنگ، میں عموماً کہتا ہوں کہ جو آپ کے اوپر ذہن میں آ رہا ہے خیال، آپ اس کو پہلے لکھ لیں، خیال ضائع نہ کریں، دیٹس کالڈ ڈرافٹنگ۔ پھر ہوتی ہے کرافٹنگ، یعنی کہ اب بچہ دنیا میں آ گیا، اب اس کا نام رکھنا ہے، یہ بھی نام رکھنا بھی ایک فن ہے۔ تو اب جب شعر ہو گیا تو اب کرافٹنگ شروع ہو گئی، ڈرافٹنگ کے بعد کرافٹنگ کے بعد پالشنگ، اور پالشنگ کا مرحلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، ہم ایک مصرع 10 مرتبہ بدلتا ہوں، 6 مرتبہ شعر جو ہے کاٹتا ہوں، کبھی کچھ کرتا ہوں، اور سب کا یہی طریقہ قرینہ ہوتا ہے۔ اساتذہ جو ہوتے تھے پہلے وہ سب سیکھے ہوئے اس لیے ہوتے تھے کہ اب میں آپ کو اس میں نے لکھا ہے عام عروضی مغالطے میں، جب ہمارے استاد نے بتایا، حضرت فدا خالدی دہلوی بے خود کے جانشین تھے، وہ کہتے تھے جب استاد کے پاس کوئی آتا تھا، استاد کہتے تھے اچھا شعر کہتے ہو؟ اچھا میرے کتنے شعر یاد ہیں؟ اچھا وہ کہتا تھا سر 50 شعر یاد ہیں۔ اچھا میرے استاد کے کتنے یاد ہیں؟ وہ کہتا تھا ہاں 50 تو ان کے بھی یاد ہوں گے، داغ کے۔ اچھا کہنے کہ میرے استاد داغ کے استاد ذوق، ان کے کتنے یاد ہیں؟ کہنا ان کے 25 یاد ہیں۔ بولا جاؤ سب کے 100 شعر یاد کر کے آؤ۔ واہ، ابھی انداز دیکھیں ذرا آپ۔ اب وہ جب 100 شعر تینوں کے یاد کر کے آئے گا، 300 شعر اس کو یاد ہو گئے۔ اچھا یہی اس کی بیت بازی میں کام آتے تھے۔ صحیح۔ اور جب یہ شعر سب یاد کر کے آتا تھا
اس میں یہ بھی کہتے تھے تمہاری پسند کے کتنے ہیں وہ بھی بتانا ہمیں, اچھا, تاکہ اس کا رجحان بھی پتہ چلے. ہاں, اب جس نے 300 شعر یاد کر کے آ رہا ہے اس میں ساری بہریں آ رہی ہیں, وہ عروض تھوڑی سکھاتے تھے, بہر سکھا دی اس طرح, اسی طرح آ گئی. اب یہاں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کاتا اور لے دوڑی, یہاں ابھی ہوا, یہاں پہ فیس بک پہ ڈالا, ابھی یعنی کہ وہ ابھی میرا خیال ہے 30 سیکنڈ تو شعر پڑھتے میں لگتے ہیں نا, 30 سیکنڈ میں نہیں تو 3 منٹ میں یہاں 150 جو ہے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور 200 لائکس آ رہے ہوتے ہیں, اور میں کہتا ہوں تو میں تو جناب میں تو شاعروں کا سردار ہوں. واہ, بہت اچھی بات آپ نے کی. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہم کلام کی طرف بھی آئیں گے کیونکہ آپ سے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے, اور میں نے اسی لیے بنیادی جو سوالات مجھ جیسے میرا خیال تو یہ کلام کو چھوڑ ہی دیں, میں تو کہتا ہوں بس یہ گفتگو ہونا چاہیے. جی بالکل, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک چھوٹا سا بریک بھی ضروری ہوتا ہے پروگرامز کے لیے ہمیشہ. دوستوں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں. اگر آپ بھی سوالات کرنا چاہیں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں, آپ لائیو اسٹوڈیو میں کال کر کے بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب بہرحال ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جو علم عروض پر مستند بالکل ڈگری یافتہ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 40 برس انہوں نے اسی کام میں لگائے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ سے زیادہ سیکھیں, زیادہ سے زیادہ بات کریں. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر بات ہوگی, یقیناً کہیں مت جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. دوستوں لندن میں محفلیں سج رہی ہیں ماشاءاللہ, پروگرامز ہو رہے ہیں لگاتار, آپ دیکھ رہے ہیں ادبی محفلیں بھی ہو رہی ہیں, بزم سخن میں بھی ہو رہی ہیں. بزم سخن کے زیر اہتمام ایک اور بہت اچھی محفل انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہونے جا رہی ہے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب آ رہے ہیں, اصول تصوف ایک پروگرام, ان کے لیکچرز بھی ہیں اور اس میں اور پروگرامز بھی ہوں گے. ہماری بہت اچھی کولیگ نیلم فواد نے اس کا ارینجمنٹ کیا ہے نواب ریسٹورنٹ میں, تو آپ اگر چاہیں تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں. وہ دوپہر میں 11 سے 5 کے درمیان ہے, 7 ستمبر کو ضرور آئیے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ ادبی محفلیں جو ہماری چل رہی ہیں لمحہ و لمحہ ہم آپ کو اس کی رپورٹ بھی دیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت ہے, اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ محفلوں میں بات ہوتی ہے. ابھی میں جو اس سے پہلے بات کر رہا تھا اس میں تذکرہ آیا کہ غلطی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جو استاد ہیں جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے ہاں تو کلام میں غلطی نہیں ہے, لیکن انسان تو نہیں ملتی. میں تو کہتا ہوں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. اچھا, ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. ہاں, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو ابھی بات رہ گئی تھی کہ آپ کہتے ہیں جو عروض جانتے ہیں عموماً وہ اچھے شاعر نہیں ہوتے, یہ سب عروض جانتے تھے, اچھے شاعر ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے, مجھے بتا دیں آپ. میر سودا داغ غالب یہ وہ کل آپ بات کر رہے تھے جب دوسرا بات مجھ سے یہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عروض جانتے ہیں. تو میں نے کچھ تو حوالے بھی لگائے ہیں, اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عروض جانتے ہیں اسی لیے بڑے شاعر ہیں, اس میں آپ غلطی نکال کے دکھا دیں تو ہم پتہ چل جائے گا کہ عروض نہیں جانتے تھے. صحیح بات ہے. یہ تو ان کا ثبوت مل رہا ہے نا کہ ان کا کوئی غلطی ڈھونڈی سے بھی نہیں ملتی. صحیح, اس کا مطلب ہے عروض جانتے تھے. اور اگر غلطی مل جائے تو پھر عروض کی غلطی تھوڑی ہوگی. اچھا, ان کے مانوی غلطی ہو سکتی ہے, کسی لفظ کے استعمال کی غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر مل جائے تو اس کا بھی جواب ہے. چلیے اب آپ نے اس طرف چھیڑ دیا تو میں ادھر نکل جاؤں. جواب اگر آئے. چلیے دیکھیے, جب ایگزام ہوتا ہے ٹھیک ہے, میٹرک کا انٹر کا, 33 نمبر والا 100 نمبر میں سے پاس ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, 33 نمبر آ گئے کسی کے, بولا چلو یار ماشاءاللہ میٹرک سے دھکا تو دیا یار, کالج میں تو ہو ہی جائے گا, کم وقت ہو گیا. 15-20 لاکھ یا 2 لاکھ 5 لاکھ 1.5 لاکھ میں بیٹھتے ہیں ہر طرف پورے پاکستان میں. پوزیشن کس کی آتی ہے بتائیے؟ 33 والا تو پاس ہو جاتا ہے, 33 والا تو پاس ہوتا ہے, باقی جو 90 یا اس سے ابو والے کی پوزیشن آتی ہے, ان میں بھی 1 2 3 پوزیشن ہوتی ہے, ایک نمبر سے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہی میں کہہ رہا تھا کسی نے کرکٹ کا بلہ اٹھا لیا تو کرکٹر تو وہ ہو گیا, کسی نے صرف کہہ دیا کہ میں شاعر ہو گیا ہوں, شعر کہتا ہوں, شاعر تو وہ ہو گیا. اب کیا وہ شاعر ہے کہ نہیں, پہلی بات یہ وہ کہاں سے آئے گا ثبوت؟ انہی چیزوں سے آئے گا. آپ عروض کی مخالفت 80% مخالف ہیں لوگ بالفرض, اور اگر کسی کا ایک لفظ غلط استعمال ہو جائے تو پوری کی پوری کابینہ پیچھے پڑ جاتی ہے اس کے. بھائی یا تو اشارے ناموضوع کر رہا ہے یہ, بھائی آپ اس کو گردان رہے ہو عروض پر ہی
کہ یہ نامودو شعر کہہ رہا ہے لہذا شاعر ہی نہیں ہے. اچھا ہے نا جی. اب دیکھیے شاعر ہونا، اچھا شاعر ہونا، بڑا شاعر ہونا، عظیم شاعر ہونا، یکتائے روزگار شاعر ہونا، خدائے سخن شاعر ہونا، یہاں ہوتی ہے پھر بات. اللہ اکبر، آپ نے ساری کیٹیگریز گنوا دی شاعری کی. تو پھر اب دیکھیے. اچھا سر میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا، ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں، ہو سکتا ہے جی کچھ. پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی منان قدیر منان عرض کر رہا ہوں، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں منان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. ابھی میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور بہت اچھے آپ کے سوالات ہیں. اور مختار صاحب تو ماشاءاللہ الفاظ کا ان کا چناؤ اور گفتگو کا انداز تو کمال ہوتا ہے. نہیں تو ماشاءاللہ. میں میرا ایک کوشچن تھا، وہ یہ تھا کہ آفتاب مختار صاحب سے آپ اردو ادب کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ وزن اوزان کے عروض کے حوالے سے میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی نظر میں آج اردو شاعری کہاں کھڑی ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے کہ جو اردو میں شعر کہہ رہے ہیں نوجوان، ان کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہیں کہ وہ کیا شاعری کا حق ادا کر رہے ہیں یا وہ بھی آج کی شاعری کو فضولیات میں ہی گردانتے ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ان سے کلام بھی کچھ سننے کو ہمیں ملے گا. جی بالکل، کوشش ہے اگر ہم سوالات کے جوابات لے پائے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ غزل انصاری. کیا بات ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی. دیکھیے یارکشائر ادبی فورم آج کل بہت خوش ہے پوری ٹیم کہ ہماری سمجھے کہ کاوش جو ہے وہ کامیاب جا رہی ہے. مصطفیٰ صاحب کی وجہ سے ہم لوگ بہت سارا کچھ سیکھ رہے ہیں. بے شک بے شک. اور مطلب اور میں کیا کہوں، جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے. جس طرح ایبسٹریکٹ آرٹ کو کہا جاتا ہے کہ آڑی تیرچھی لکیریں اگر ہم بنا دیں تو وہ ایبسٹریکٹ آرٹ نہیں ہے. پہلے آپ کو بیسکس آنے چاہیے. آپ بہترین آپ کو اگر آتی ہے مصوری تو وہی انسان آ کر وہ 2-4 لائنیں ایسی بنائے گا جن کا کوئی مقصد نکلے گا. تو یہی ہے کہ عروض سیکھے بغیر ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال سبجیکٹیوٹی ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس بات کی تائید میں خالد مصطفیٰ صاحب آپ کریں گے. بہت اچھی بات کہی. اور میں بالکل اچھا ایک کال اور ہے وہ بھی لے لیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جانی پہچانی سی کوئی آواز لگ رہی ہے یہ بھی مجھے. جی خادم علی بیگ کر رہا ہوں. خادم علی بیگ صاحب، عابد علی بیگ صاحب ہے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے عابد بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جناب. ہاں کیا حال ہے والا، کیا کہیں؟ اللہ کا کرم سر. بھائی پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت چل رہا ہے. حسب معمول جہاں آپ ہوں اور ڈاکٹر آفتاب مختار ہوں تو پروگرام تو خوبصورت ہونا ہی ہے. ایک عرض تھی کہ کئی نشستیں ان کے ساتھ ہوئی، لیکن ایک چیز جو رہ گئی ڈسکس کرنے سے، دوہا. دوہے کے عروض کیا ہیں، حیاتی ترکیب کیا ہے، کچھ اس پر روشنی ڈالیں. کیونکہ میری سمجھ کے مطابق یہ کہ دوہا جو ہے وہ عروض سے ہٹ کے کچھ چھندوں میں غالباً گفتگو ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جو دوہا نگاری ہو رہی ہے یا علی جی نے کی تو اس میں کچھ عروض کا تعین ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کچھ اس سے گفتگو کریں. اوکے بہت شکریہ عابد بھائی، آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. سب سے پہلے تو میں یقینی طور پہ یارکشائر ادبی فورم کے روح رواں اشتیاق میر صاحب اور محترمہ میجبی غزل انصاری صاحبہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے ہمیں ایسا نگینہ ملا ہے جسے ہمیں برطانیہ بھر میں سیکھنے کو مل رہا ہے. جو محافل ہو رہی ہیں یہاں لندن سے لے کر اور گلاسگو تک، وہ سب اشتیاق میر صاحب اور غزل انصاری صاحبہ کی مرہون منت ہے. انہوں نے بہت اچھی محفلیں سجائی ہیں، ایسے مواقع فراہم کیے. بہت بہت شکریہ. سوالات کی طرف آ جاتے ہیں جو انہوں نے سوال کیا ہے. پہلا سوال جو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سوال آ رہے ہیں اس پر بات ہو جائے، دوہے کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ اس کی کیا عروض ہے اور کیا سمجھتے ہیں، اس کا اگر آپ جواب دے دیں پھر میں منان کا سوال آخر میں لوں گا. ہم یہاں سے چلتے ہیں. دیکھیے کل جو نشست ہوئی تھی اس میں یہ اضافی طور پر اس کا ذکر آیا، لیکن وہاں وہ سوال کیونکہ نہیں ہوا تو چلیں اچھا یہاں کر دیا انہوں نے. میں اپنے حوالے اور پورے اس کے اجزائے ترکیبی دوہے کے میں تمام اصناف سخن کا جائزہ لیا ہے اپنے تھیسس میں. اس میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تو ایک تو میں کہوں گا کہ اس میں اگر یہ پڑھ لیں تو ایک تو وہاں آسانی ہو جائے گی.
दूसरी क्योंकि अब यहाँ मौका नहीं है, फिर मैं कहता हूँ कि वो इसी पर अगर हम बात करें तो मज़ीद इस पर अब देखिए दोहे की मैं जवाब दे देंगे, जी मैं कॉल्स भी हैं पीछे, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुख्तसरन जवाब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि दोहे की जो तरकीब है, कल मैंने इस पर जिक्र किया था कि 2 मिसरों वाली जो हमारे यहाँ चीज़ें हैं उसमें एक तो मसनवी है, एक फर्दियात है, एक गज़ल का शेर है और एक दोहा है। ये मैंने कल बात की थी, लेकिन अब उस पर वो जवाब सवाल नहीं हुआ। मैं अब उसके अरूज पर इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा मैं उसके फ़नी मामलात पे थोड़ा सा बता दूँ। असल में जो छंद होते हैं, पिंगल जिसको आप कहते हैं, हिंदी जो अरूज है उसको पिंगल कहते हैं, और हमारा जो अरूज है जो फ़ारस तक और यहाँ तक चल रहा है वो हम उसको अरूज के नाम से जानते हैं, और जो अंग्रेज़ी में वो प्रोसोडी है। तो हिंदी अरूज में जिसको हम पिंगल कहते हैं, उसमें जो छंद जिसको आप कहते हैं, इन्होंने छंद का लफ्ज़ लिया, छंद में जो मात्राएं होती हैं उनका निज़ाम मात्रा पे खड़ा हुआ है। अच्छा, अब उनके जो छंद का मामला है वो एक टेक्निकल चीज़ है, उसके लिए फिर एक अलग से कोई बात रखी जाए, लेकिन मैं सिर्फ अरूज से इसको बता देता हूँ। अरूज का मामला यह है कि बहरे मुतक़ारिब के लगे बंदे औज़ान में, जैसे कि मैंने कल रुबाई पे आप लोगों ने वहाँ गुफ्तगू की थी, मैंने बताया कि अगर रुबाई के उन औज़ान में होगा तो फिर रुबाई है, वरना फिर उन औज़ान में नहीं है तो 4 में से रुबाई नहीं है, कुछ और हो सकते हैं। इसी तरह दोहे। जी अच्छा, एक मिनट में आपको रोकूंगा, कॉल्स ले ले ताकि वो इनको आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जुबैरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा ही फजल है। मैं ये सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि इस दिन मैं बड़ा ही महसूस हुआ हूँ। अमूमन जो है मैंने देखा है कि शायर इतने ज्यादा वो जरा खुश तबीयत होते हैं, लेकिन आपकी शायरी सुन के मैंने अपने सारे इरादे बदल लिए। सवाल मेरा ये था शायरी करने का इरादा तो नहीं कर लिया कहीं? जी, शायरी करने का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं, उनसे पूछे कहाँ सुना था उन्होंने। नहीं, क्या आप मुझसे अग्री होंगे कि शायर भी आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी में अपने ख्यालात को तब्दील करते रहते हैं? मसलन इकबाल का अगर देखें तो उन्होंने कई पहलू अपने बदले हैं, तो इस तरह आपने भी अपनी शायरी में 22-23 साल की जिंदगी में आपने भी वो कोई इनकलाब जो अपने ज़हन में कोई ज़हनी इनकलाब भी लाए हैं, या एक ही डगर पर चलते रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब। हमारे साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ साफ नहीं आ रही। हेलो, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रही आपकी। मेरा ख्याल है बाद में बात करते हैं। जी सर, वो थोड़ा सा मुख्तसर करके अगर छंद पे बात हो जाए। वही मैं अर्ज़ कर रहा था। अब वो क्योंकि हिंदी जो छंद का अंदाज़ है, मात्रे का लघु गुरु कहलाते हैं उसमें, अब वो इस्तिलाहात में मैं जाऊँगा फिर वो होगा, तो लिहाजा मैं डायरेक्ट इस पर आ जाता हूँ। देखिए, इसके बहरे मुतक़ारिब के ख़ास औज़ान में अगर वो दोहा है जो अकाबिर हमारे करके जा चुके हैं, गोरी सोए सेज पे रुख पे डाले सेज, या वो डारे लिखते हैं, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। ये तो हम खुसरो का मैंने आपको सुनाया। अब चल खुसरो घर आपने फेलुन फेलुन फ़ाइलुन, वाह, चल खुसरो घर आपने शाम भई चौदेस, फेलुन फेलुन फ़ा, फेलुन फेलुन फ़ाइलुन, फेलुन फेलुन फ़ा। अगर इस बहर में जो हमारे यहाँ आता है तो ये तो दोहे का अंदाज़ है। अब आता है मामला दोहा जो थी आली चाल कहकर हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने उनको जो है जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन जो कवायद तय हो चुके होते हैं, अगर आली साहब ज़िंदा होते तब भी मैं इस वक्त यही बात करता, ये नहीं है कि वो नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने बड़े बड़ों के सामने भी वही बात की है जो उसूल की हुई है, ये कराची में लोग जानते हैं, और मैं इस मामले में बहुत बदनाम हूँ। अपने ख़िलाफ़ भी सच बोलता हूँ, अपने ख़िलाफ़ भी सफ़ाकाना सच बोलता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि दोहा की जो बहर है उसमें ये जो रुकन है फेलुन फेलुन फ़ाइलुन, यहाँ से जो है ना, ये जो एक आता है आपका फ़ाइलुन, इधर से एक यति भंग दोष कहलाता है। अभी फिर वो इस्तिलाहात आती हैं। यति भंग दोष अगर नहीं आएगा, जिसको उर्दू में शिकस्त नारावा कहते हैं, तो फिर दोहे की वो सही फॉर्म होगी। अब उन्होंने क्या किया अली साहब ने, हम तो गए थे छैला बनकर भैया कह गई नार, ये माफ़ कीजिएगा वो दोहा नहीं है। फेलुन 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 फ़ा, ये आ रहा है। हम तो गए थे फेलुन फेलुन भैया बनकर, अपना छैला बनकर फेलुन फेलुन, है ना जी, और भैया क्या गई फेलुन फेलुन नार फ़ा, तो इसमें फ़ाइलुन नहीं आया बीच में। अच्छा,
इतनी मतलब बारीकी से इसको देखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि तो ये दोहे की बहर जो है वो छंद उनके जो हैं वो मात्रे का हिसाब उनका है। हम जो अपने अब जैसे हाइको है, हाइको मोनोसिलेबल ज़बान है, उनके यहाँ जितने भी अल्फाज होते हैं जापानी के वो आप देख लें, उनके यहाँ सा रे गा मा पा यही आएगा, हिरोशिमा नागासाकी कावासाकी सुजुकी, वाह, है ना जी। अब हमारे यहाँ तो दर्द भी है, मीर भी है ना जी, और ज़ौक़ भी है। ये हमारे यहाँ मीर दर्द ज़ौक़ भी है, लेकिन 2 कॉल्स भी है, इनसे भी बात कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई देखिए कॉल कट गई थी, मुझे एक शेर सुनाना था इनको, और वो मैं गुनगुना के जल्दी से सुनाऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या खूबसूरत गजल इनकी है। बिल्कुल। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, जिंदाबाद। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, अच्छा पढ़ रही है वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत मशहूर आपकी जो गजल जो सज्जाद अली ने गाई, उस पर एक कॉलर हमारे साथ और है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहचाने आफ्ताब मुस्तफा साहब, मेरे ख्याल है शायद पहचान ही पे होंगे, वो करें। आफ्ताब मुस्तफा साहब को आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही, इसलिए नहीं पहचाने। अगर ये बहुत दूर से स्कॉटलैंड से आ रहा है तो फिर मैं नाम नहीं लूंगा, फिर आप ही बताएंगे। हाँ ये बात तो ना, बहुत दूर से हम आपको कॉल कर रहे हैं स्कॉटलैंड से। और स्कॉटलैंड के कौन सा शहर है? स्कॉटलैंड का ग्लासगो लग रहा है मुझे। बिल्कुल तो सीधा पहुंच गए भाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ बहुत शौक से। तो जी आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी जा रही है और इल्म उरूस के बारे में, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करीब होगी आपसे 17 सितंबर और 18 को इंशाल्लाह। जरूर 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 डॉक्टर साहब पहुंचेंगे। तो आपकी बस सारी जो गुफ्तगू का निचोड़ है वो सटीक उर्दू में जा रहे थे। अपने बेटे से कह रही थी, मेरा बेटा भी प्रोग्राम देखता है हम इनका। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सोहेल, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ तो सारे सवाल जो है वो मन्नान और उन्होंने पूछ लिए और उसके बाद उनका शेर भी गुनगुना दिया गया। मुस्तर भाई जो है इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में मुश्किल में तो नहीं है। आपकी बहुत अच्छी महफिल हुई और उस महफिल से बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं लूंगी, बस मुबारकबाद पेश करती हूँ आपको। अल्लाह करे आप इसी तरह ऐसी अच्छी अच्छी शख्सियात को बुलाते रहें और यहाँ पर ऐसे चिराग रोशन रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे बुजुर्ग हैं जो हमारा हाथ थामे हुए और उर्दू अदब का काम हो रहा है। रात इनकी महफिल बड़ी अच्छी रही और वहाँ पर बड़े अच्छे सवालात उठे, बहुत अच्छे, मजा आया, गुफ्तगू होती है। सर असल में ये अरूज के हवाले से टेक्निकल सवालात तो बहरहाल अच्छे होते जाते। जनरल 2 सवालात थे जो बात हुई। एक तो जुबैरी साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरे पास भी लिखा हुआ था। शायर का फलसफा बदलता है, नजरिया बदलता है, सियासी से वो मजहबी से इनकलाबी की तरफ सफर होता है। आपने अपनी शायरी का क्या तायुन किया? देखिए मैं अर्ज करता हूँ भाई, बड़ा मुख्तसर जवाब है, याद रखिएगा कुल्लिया नहीं बदलता, नजरियात बदलते रहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात कही, सीधी सी बात है। अरूज जो है और फन जो है कुल्लिया है, ख्याल जो है नजरिया है। सही, तो ये बदलते रहते हैं। मुसाफिरों के ठिकाने बदलते रहते हैं, तेरी नज़र के निशाने बदलते रहते हैं, तो वो बदलते रहते हैं। और ज़ाविया निगाह जो है वो एक जगह ठहरना भी नहीं चाहिए, वरना कहता है बोल तुझ पर गुफ्तगू कर तुझ पे क्या गुमा होने लगा तस्वीर का, बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। तो ज़ाविया नज़र अगर ठहर जाए तो मस्बत ठहर जाए तो सही है, वो तो एक कंसंटेंट आ जाती है उसमें, लेकिन नज़रियात बदलते रहते हैं, बदलते रहने चाहिए। और हालात के तहत मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को इस्तिस्ना देना चाहिए और मैं तो इसका ही कायल हूँ, तजुर्बात का भी कायल हूँ। अरूज़ में तजुर्बात न सिर्फ किए हैं बल्कि 3rd चैप्टर पे मैंने इख्तिरात और तजुर्बात के झेल में जितनी चीज़ें लिखी हैं वहाँ पढ़िए। बहुत तफसील बात है क्योंकि काफ़ी ज़ख़ीम मेरा थीसिस है, तो मैं उनसे ये प्रयास करना चाहूँगा कि हमेशा तजुर्बात को राह दें, इससे ज़बान रिच होती है। तजुर्बात को राह दें, इससे ख़यालात एनरिच होते हैं। और तजुर्बात करते रहिए, इसी से ज़बान का और इसी से उर्दू ज़बान का और इसी से शेर व अदब का फ़रोग़ भी होगा
اور اس سے جو ہے نئی نئی باتیں پیدا بھی ہوں گی. میں نے بیروں کے تجربات کیے ہیں اور میں اس کا قائل ہوں, اجتہاد کا قائل ہوں. اچھا یہ کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے, میں صرف چند شعر تو آپ سے ضرور سننا چاہوں گا, لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں شعر نہ سنیں, گفتگو کر لیں. شعر تو اشعار تو میں سنوں گا ضرور, سیدھا اشعار 2-3-4 سے ضرور سنا دے گا. آخری جو سوال میں کرنا چاہوں گا, یہ کرنا مجھے بھی تھا, منان نے سوال کر دیا, اچھا 2 منٹ رہ گئے تو جلدی سے مجھے اس کا جواب دے گا اور کچھ اشعار سنا دے گا. بہت ہی مختصر جواب دوں گا کیونکہ اب آپ نے, ورنہ میں ان کی بات پر ذرا تفصیلی بات کرتا. انہوں نے نوجوان کا لفظ استعمال کیا کہ آپ نوجوان کو کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں آپ بتائیں کہ کون. تو میں کہتا ہوں کہ 8 کی بات چھوڑ دیں, 10 کی چھوڑ دیں, جو نوجوان شعر کہہ رہے ہیں اس میں منان کا بھی ذکر ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. چلو بھائی منان تم تو خوش ہو جاؤ, ہم تو 8 میں بھی نہیں آئے, 9 میں بھی نہیں آئے, 10 میں بھی نہیں آئے. انہوں نے کہا نوجوان کی بات, تو میں نے کہا 9 کا ہنسا پکڑ لو. اگر ہم نوجوان کی بات کریں تو اس میں قدیر منان, قدیر جیسے جو ہمارے نوجوان لکھ رہے ہیں, یہاں مراد قدیر منان نہیں ہے. مطلب قدیر منان کو جو میں نے فرسٹ ٹائم کل سنا, اس سے پہلے آپ کے ایک اور پروگرام میں, ابھی تو پوری UK میں پروگرام ہے, یارکشائر ادبی فورم نے یہاں بلایا, اسی لیے مجھے خصوصی دعوت پر ان کے یہاں آیا ہوں, اور انہوں نے ٹاپکس دیے ہیں فکر و فن کے حوالے سے, عروض کے حوالے سے. تو بہن غزل کا یہ اور ہمارے اشتیاق میر صاحب کا آئیڈیا تھا کہ ہم کیونکہ ہر دفعہ آپ آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, آپ اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں, اس دفعہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ سب جگہ, تو یہ دیکھیں بڑا انہوں نے کام کیا. یارکشائر ادبی فورم. ڈاکٹر صاحب کیونکہ صرف میرے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہیں, میں چاہوں گا جو آپ کا جو چیدہ کلام ہے نا, وہ جو آپ کو یاد ہے فوری طور پہ, وہ اگر کچھ سنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے. اچھا چلیے, فوری تو پھر وہ جو ہیں جو پڑھتا رہتا ہوں تو یاد رہتی ہیں, نئی چیزیں تو میں ابھی مصرع لکھوں گا بھول جاتا ہوں. ایک صاحب کسی کا میسج آیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ وہ کوئی میسج آیا ہے, انہوں نے ایک فلبدی شعر آپ کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ دیکھو طیور مانی کیا چہچہا رہے ہیں, کس نے بھیجا, بزم سخن سجی ہے مستر جو آ رہے ہیں. یہ سید ایاز محمود صاحب نے کراچی سے بھیجا ہے, اور فلبدی انہوں نے بھیجا ہے کہ جناب وہ آپ کا یہاں آئے اور اس کے لیے پڑھا انہوں نے. تو اب میں چاہوں گا کچھ اشعار, اگر سخن بھی آ گیا اس میں اور مستر بھی آ گیا. کمال ہے بھائی. جی اچھا جی, میں عرض کرتا ہوں, بچھڑ رہے ہو تو چلیے میں وہ سنا دیتا ہوں. چلیے میں چند شعر اس کے پھر سیدھا چلیں, آپ کو وہ تو لوگوں کو یاد ہی ہو گئی ہے کم و بیش, کہ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں, واہ, بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں, قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں. واہ, قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں, اور تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں, تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں میں, تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں. کیا بات ہے, تمہارے ساتھ بہت روز و شب گزارے ہیں. اور میں سیدھا تازہ شعر سنا دیتا ہوں کہ تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے, تمہارے بن کسی دن ہم گزارا کر کے دیکھیں گے, مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے. کیا بات ہے, مگر یہ ہم کسی دن استخارہ کر کے دیکھیں گے. اور 2-4 شعر میں آپ کو جو یاد ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اچھی نشست رکھیں گے دوبارہ, اور تفصیلی آپ سے اشعار بھی سنیں گے. آج آپ نے میری خواہش پوری کر دی کہ کلام نہیں سنا اور گفتگو ہوئی, اور ابھی بھی بہت ساری باتیں, بہت سارے ٹاپک. دوستو بہت سے جو مضامین تھے وہ تشنا رہ گئے. انشاءاللہ اگلی پھر کسی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب سے محفل سجائیں گے, ان سے بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.